دیکھو نا، آپ اور میں، اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، کیا ہے ہم؟ میں بھی وہم ہی ہے نا ہمیں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، شاید آسمان میں نہیں اٹھا رکھا ہے، کچھ بھی نہیں، سارے وہم ہے۔ ہاں جی، ویک فریدا مٹی پھولی، مٹی نو ویکھ کے مٹی پھولی، مٹی ہسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی۔ ٹھیک ہے، تیری مرضی ہے، جو مرضی سمجھتا پھر خود کو، لیکن خلق الانسان من صلصال کالفخار، تو مٹی ہے، تو مٹی ہے، تو نے مٹی میں مل جانا جا کے۔ بڑا سمجھایا، تجھے نہیں مانتا نہ مان، تیرا اپنا ہی قصور ہے نا، تیرا اپنا ہی وہم ہے، سمجھ جو سمجھ سکتا تو۔ ہاں جی، چار سیاں رل کھیڈن لگیاں پنجویں وچ سردار، کھیڑ کھوڑ پھر ماٹی ہوئیاں پوندیاں پیر مسیا۔ تو کپڑے شپڑے پہن کے ویسکوٹ شیسکوٹ پہن کے شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے جو سمجھنا پیا سمجھ، لیکن ہم نے تو اس کتاب میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں کیا کہا؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار خلقتہ من طین۔ تو مان لیں گے تو اچھے رہ جائیں گے، نہیں مانیں گے تو اپنے نقصان ہے۔ چار سیاں رل کھیڈن لگی، تو وہ ہم کچھ نہیں ہیں، لیکن حضرت اکثر و بیشتر نا ہم بھی ایک بات کرتے ہیں، اور وہ کیا، کوئی بندہ ہے نا تو ہم بھی کہتے ہیں وہ کو کام ہونا ہے آ گیا۔ انسان ہو کہ آپ کا اور میرا بھی دل کرتا ہے کہ یار کبھی کوئی صرف مجھے ملنے آئے، اسے مجھ سے کوئی کام نہ ہو، صرف وہ مجھے ملنے آئے۔ تو میں کہتا ہوں بندے، تو بندہ ہو کے چاہتا ہے کہ تجھے جو ملنے آئے وہ صرف تیرے لیے آئے، تجھے ملنے آئے، تو وہ تو اللہ ہے۔ کبھی کبھی تو ہی تو اس کو میں یہ وہ سے نکل کے پکار۔ اور میں آپ سب کو حضرت، جس دن آپ اس کو یہ اور وہ سے نکل کے پکاریں گے نا، وہ آپ کے نامہ اعمال کی سب سے قیمتی چیز ہوگی۔ جس دن نہ یہ ہوگا نہ وہ ہوگا، صرف وہ ہوگا۔ اس لیے تو میرے حضرت صاحب کہا کرتے تھے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے۔ وہ تو کوئی ہے نا حضرت جو یہ اور وہ سے نکل جائے، اور حضرت یہ اور وہ کی نیت سے آپ پڑھیں تو کام ہوتا ہے، میں نے کب کہا نہیں ہوتا، لیکن میں کہتا ہوں یار اگر تو یہ اور وہ سے نکل کے اس کا نام لے گا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر وہ ہوگا جو نہ کبھی کسی نے سوچا ہے نہ کبھی کسی کے خیال میں آیا ہے۔ آپ کے خیال میں جو اس کا نام صرف اس کے لیے لے گا پھر اس کو کچھ بھی نہیں دے گا۔ یاد رکھنا پتر، جس دن یہ اور وہ سے نکل جاؤ گے اور اس کا نام صرف اس کے لیے لو گے، تو پھر اس کی جناب سے جو سب سے پہلی دولت تمہیں ملے گی وہ بے نیازی کی دولت ہے، جو بڑے بڑے کے پاس نہیں ہے۔ ہم جیب کے تو امیر ہیں لیکن ہم دل کے امیر ہیں، اور دل کی امیری وہ اپنے دوستوں کو دیتا ہے، یہ تحفہ عاموں کے لیے نہیں ہے۔ یہ بڑا خوبصورت نام ہے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ، وہ لکھا ہے کہ طواف بیت اللہ میں مشغول تھے، بادشاہ وقت آ گیا، اس کے پروٹوکول میں طواف رکوا دیا گیا، لیکن حضرت سالم نے نہیں روکا، آپ اسی طرح حضرت جی طواف کرتے رہے، اور کوشش فرمایا کریں اللہ آپ کو حج عمرے پہ لے جائے۔ حضرت تھوڑا نا شخصیت پرستی سے باہر نکلیں، وہ مطاف میں یا سین حرم میں یا سعی کرتے ہوئے آپ کو کوئی شخصیت نظر آئے تو خود پہ کنٹرول رکھا کریں، وہ کتے جا کے تو صرف وہ دے ہوئی ہو، آپ کوئی شخصیت نظر آئی نہیں اور آپ عمرہ، آپ حرام، آپ سین حرم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ وہ کتے تے جا کے وہ دے ہوئی ہو یار، آپ اس کے گھر جا کے بھی اس کے نہیں ہوتے کوئی، منہ چھپانا پڑتا ہے حضرت، ادھر اللہ حرام میں آپ منہ چھپا بھی نہیں سکتے، بس جی مصباحی صاحب لبے نہیں تو بھول گیا سارا کو جی، او بھائی ادھر تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ خدا کے بندو کہیں تو جا کے اس کے ہو جاؤ، صرف آپ نے حرام بندہ ہے اس کے لیے بندہ ہے، آپ 2.5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے گئے ہو صرف اس کے لیے گئے ہو۔ مصباحی صاحب بھی تو پاکستان جو مل پڑ گئے، اللہ خیر کرے، لیکن یار کم از کم ہوتے نا انجینئر کتا کریا کرو، کتے تے جا کے صرف وہ ہو جاؤ یار،
اللہ ہمیں تو یہاں بھی اس کا ہی ہونا چاہیے تھا حضرت. ٹھیک ہے مصباحی صاحب سے بھی پیار اللہ کے لیے، لیکن کہتے تھے چلو مصباحی صاحب سائڈ پہ ہی رہیں، وہ اللہ کے گھر گئے ہو آرام بندہ ہوا. اتنی تکلیف ہوتی ہے آپ کو اس حال میں دیکھ کے، آپ کو کوئی شخصیت نظر نہیں آئی. یار دیکھو تو صحیح، کہاں کھڑے ہو آپ؟ اس کا گھر ہے یار، 2.5 لاکھ دے کے مصباحی صاحب لے آئے ہوتے، آپ کو کوئی شخصیت نظر نہیں آئی، آپ تو پاگل ہو گئے حضرت. سیالکوٹ میں ہی گھوم پھر رہا ہوتا ہوں، ملنے نہ آ کے یار اللہ کا نام لو. کتے تے اودے ہو جو یار، اتھے بھی جا کے تسی اودے نے صحیح کرتے بھی آپ اس کے نہیں، آپ اس کے لیے طواف باندھ کے بھی اس کے نہیں ہیں. کتے تے اودے ہو یار اللہ کا نام لو. وہ لوگ صرف اس کے تھے جی، وہ کس کو آپ نے نہیں طواف روکا کوئی بھی حضرت. لیکن بادشاہ تھا جی، بات مزاج کے خلاف تھی، نہیں اچھی لگی اسے، بڑے غصے میں آیا آپ کے پاس حضرت. لیکن جب قریب آیا تو غصہ شصہ وہ گیا حضرت، کیونکہ علم کا بھی رو اور عمل کا بھی رو. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ علماء آئے اور آ کے عرض کی حضور جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں ہم نے بھی وہی پڑھی ہیں، لیکن جو روب لوگوں کے دلوں پہ آپ کا ہے ہمارا نہیں ہے. آپ نے فرمایا کتابیں تو ایک سی پڑھی ہیں لیکن عمل ایک سا نہیں ہے حضرت. عمل کا بڑا روب ہے حضرت. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم اس میں فائل والے عالم تو بن گئے، لیکن انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء والے عالم نہیں بن سکے حضرت. کیونکہ عالم وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے وہ اتنا بڑا عالم ہے حضرت. کوئی پگ باندھنے سے نہیں بڑا ہوتا حضرت، یا اگر کسی کو بڑا عبور ہے درسیات پہ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے، اگر کسی کو فن پہ عبور ہے تو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمارے نزدیک بڑا وہ ہے جو زیادہ ڈرنے والا ہے. وہ قریب آیا، نکل ہوا گئی حضرت، اس کی ہمت ہی نہیں پڑی، جرت ہی نہیں ہوئی بات کرنے کی. اب اس نے بھی حضرت ایک جال میں پھنسانا چاہا، اور وہ جال تھا مال کا جال. وہ حضرت امام احمد بن حضرت سالم کو کہتا ہے سالم سب نے طواف روک کے مجھے پروٹوکول دیا، آپ نے طواف نہیں روکا، میں بڑا خوش ہوا ہوں آپ کے اس عمل سے. مانگیں کیا مانگتے ہیں؟ آپ کھڑے ہوئے اور غیرت عشق کی وجہ سے رنگ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا منصور تجھے شرم نہیں آتی رب کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے؟ منصور نے اس کی حضور میں آپ کے کام سے خوش ہو کے کچھ آپ کو دینا چاہتا ہوں، تو اس میں گناہ کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا تو پوچھتا ہے کہ گناہ کیا ہو گیا؟ میں کہتا ہوں اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے کہ بندہ کھڑا اللہ کے گھر میں ہو اور مانگے تجھ سے. پتری یہ دولت ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے، بے نیازی کی دولت. اس کے لیے اقبال نے کہا تھا دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی حضرت. اور یہ پتر دولت آپ کو تب ملے گی جب آپ اس کو صرف اس کے لیے پکارو گے. یہ اور وہ کے لیے پڑھو اگر آپ کو کسی نے بتایا، لیکن کبھی کبھی یہ اور وہ سے بھی نکلو یار، پھر دیکھو ہوتا کیا کیا ہے. حضرت نے پھر طواف شروع کر دیا. منصور کو سکون کوئی نہیں آیا ہے، وہ بھی طواف کرتا رہا. حضرت نے طواف مکمل کیا، آپ 2 رکعتیں ادا کی، آب زمزم پیا، آپ تشریف لے گئے. یہ پیچھے گیا، لکھا جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل آئے نا تو اس نے آ کے نا پھر حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کرتا ہے حضور غلطی ہو گئی مجھے معاف فرما دیں. فرمایا معاف کیا. عرض کرتا ہے حضور اب تو آپ اللہ کے گھر سے باہر آ گئے ہیں، اب مانگیں. آپ نے فرمایا منصور اگر تو اتنا ہی دینا چاہتا ہے تو پھر تو ہی بتا کہ دین مانگوں کہ دنیا مانگوں. منصور عرض کرنے لگا حضور دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، اللہ نے مجھے دنیا کی بادشاہت دی ہے تو دنیا میں سے کچھ مانگ لیں. آپ رو پڑے. فرمایا منصور جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی ہے، تجھ سے کیسے مانگ لوں گا؟ اس لیے پتر کبھی اس کا نام صرف اس کے لیے بھی لو. سونا مجمع بیٹھا ہے، ہمارا تو کام ہے حضرت جی دستک دینا، ٹھیک ہے جی، باقی تو مرضی مالک کی ہے جی. جسے چاہے مست پھرائے تو، جسے چاہے ہوش میں لائے تو ہی ہوش دے، تو ہی بے خودی تیری شان جل. ہمارا تو کام دستک دینا ہے. اور جب سے حضرت جی یہ ممبر و محراب نے دستک دینی چھوڑ دی ہے نا، کام بھی زیادہ خراب ہو رہا ہے. ہمارا کام ہے دستک دینا حضرت جی. کوشش کرتا ہوں دستک دینے کی. میں اکثر احباب سے پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے
جس نے کبھی وضو کیا ہو، تسبیح پکڑی ہو، خوشبو لگائی ہو اور ارادہ اور نیت یہ ہو کہ آج نا اللہ پاک سے اور کوئی بات نہیں کرنی، اولاد کی، بیٹے کی، بیٹی کی، کام کی، گھر کی، پیسوں کی، صحت کی، بیماری کی، یہ وہ ایسے ویسے، آج اللہ سے کوئی بات نہیں کرنی، آج اپنے اللہ کو صرف اس لیے یاد کرنا ہے کہ وہ میرا اللہ ہے۔ حضرت صاحب ڈھونڈے نہیں ملتا، کوئی ڈھونڈے نہیں ملتا، 25 ہزار کا مجمع، کہا جھوٹ نہ بولنا، سچ بتانا، ڈھونڈے سے نہیں ملتا کوئی۔ پھر مجھے حضرت صاحب کی وہ بات یاد آتی ہے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے۔ اس لیے تو لکھا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے اسد بھائی بھی سلسلہ علیہ قادریہ شریف سے منسلک ہے، دعوت اسلامی حضرت امیر اہل سنت کی بیعت ہے، تو یہ سلسلہ قادریہ شریف میں بڑا خوبصورت نام ہے جناب سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد ہیں حضرت جی۔ تو لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت اس ماشاءاللہ اب ٹھیک ہے چلیں، تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت اس پیری مریدی میں اور آج کی پیری مریدی میں بڑا فرق ہے حضرت۔ آج ہماری جتنی بھی پیری مریدی اور تصوف ہے نا، یہ گھوم رہا ہے دم تعویذ کے ارد گرد حضرت۔ ماشاءاللہ قبلہ بیٹھے ہیں، سارا دن ان کا پڑھنے پڑھانے میں گزرتا ہے، حضرت تشریف فرما ہے، علماء کثیر تعداد میں بیٹھے۔ میں تو ایک طالب علم ہوں اور مطالعے کے حوالے سے بھی بڑا ویک اور کمزور آدمی ہوں، اکثر وہ جو ہے نا غلطیاں کر جاتا ہوں دوران گفتگو۔ چلے آج ان سے رہنمائی لے لیتے ہیں۔ میں نے حضرت کو جو 1.5 ورقہ پڑھا ہے نا، میں نے آج تک کوئی ایک روایت نہیں پڑھی کہ جس میں لکھا ہو کہ کوئی صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے یا یمن سے یا مکہ سے چلے اور مدینہ پاک حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی اللہ کے رسول آج میں صرف تعویذ ہی لینا ہے۔ حالانکہ میں نے صرف کا لفظ بولا بیچ میں نے آج تک کوئی روایت نہیں پڑھی ہے، ایک روایت نہیں پڑھی حضرت کوئی صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام یمن سے مکہ سے طائف سے چلے اور مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی اللہ کے رسول آج صرف دم کروانے آیا ہوں۔ میں نے آج تک نہیں پڑھی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میں صرف بول رہا ہوں بیچ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دم جائز نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ تعویذ جائز نہیں، جائز ہے دونوں کام، لیکن بھائی تصوف کچھ اور کام ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ تصوف ہے حضرت۔ لیکن اب وَيُزَكِّيهِمْ نہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ نہ وَالْحِكْمَةَ، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ابھی الٹ ہو گیا، وَدَمَّا وَتَعْوِيذَا وَعُرْسَا، اس پہ حضرت ہمارا وہ گھوم رہا ہے۔ ہاں یہ میں نے ضرور دیکھا حضرت، جو بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا وہ آ کے یہی عرض کیا کرتا ہے اللہ کے رسول مجھے کو نصیحت فرمائے۔ آج حضرت جی نصیحت نکل گئی ہے، نصیحت کوئی نہیں ہے حضرت، نہ کوئی کسی کے پاس نصیحت کے لیے جا رہا ہے اور نہ کوئی آگے نصیحت والا مانگ رہا ہے، نصیحت کوئی نہیں۔ اللہ تصوف نام ہی نصیحت کا ہے، تصوف نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ اس تصوف میں اور آج جو آپ کے سامنے چل رہا ہے بس کچھ عجیب و غریب ہی چل رہا ہے حضرت، کہ جس کے لیے وہ کیا کہتے ہیں سچا کھاتے پامبڑ بل دے۔ ہم تو اقبال سے 100 سال آگے آئے ہیں نا، اس دور میں اقبال رو کے کہتا ہے کم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے۔ میں اکثر سوچتا ہوں بھائی اقبال نے کیا دیکھ لیا ہوگا کہ اقبال اتنے سخت جملے بول گئے۔ حالانکہ اقبال کے دور میں جماعت علی شاہ موجود تھے، اقبال کے دور میں میر علی شاہ موجود تھے، اقبال کے دور میں بابا جی فقیر محمد چورا شریف والے موجود تھے، اقبال کے دور میں بابا جی شیر محمد شرپور شریف والے موجود تھے، اقبال کے دور میں سید دیدار علی شاہ موجود تھے، اقبال کے دور میں بنفس نفیس اعلیٰ حضرت موجود تھے حضرت۔ کیا دیکھ بیٹھا اقبال حضرت، کیا اقبال کی آنکھ نے دیکھ لیا کہ اقبال اتنے سخت جملے بول گیا؟ کہا قم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے۔ اور میں کہتا ہوں اگر اقبال 2024 میں ہوتا تو پھر اقبال کیا لکھتا ہے؟ کیا نہیں ہو رہا حضرت،
آپ بھی خاموش ہیں، میں بھی خاموش ہوں، بس کہیں کچھ حالات سازگار نظر آئے تو تھوڑا سا میں نے بھی بول دیا، لیکن مسلک کا تو جنازہ نکل گیا۔ عرس ہو رہے ہیں، سرکس آ رہی ہے، خسرے آ رہے ہیں، رنڈیاں آ رہی ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، سر عام جسم فروشی ہو رہی ہے، اور دبا کس پہ لگ رہا ہے؟ مسلک پہ حضرت۔ شاید سارے سنی بریلوی ہوتے ہی اس طرح کے۔ میں کہتا ہوں بھائی مجھے کسی ایک کتاب میں دکھا دو کسی بزرگ نے اس کو کہا ہو کہ یہ جائز ہے یا اس کو اس طرح کرنا ہے، کوئی ایک کتاب لا کے ہمیں دکھا دو۔ بدماشی ہے حضرت، ایک مافیا بن چکا ہے حضرت، مسلک بدنام ہے حضرت۔ کوئی کسی ایک کتاب میں سے نکال کے دکھا دو کسی نے اس طرح کی حرکتیں کرنے کی اجازت دی ہو حضرت۔ 4 بندے اکٹھے ہوئے، کو بڑی مہنگی سی چادر بنوائی، ساتھ ڈھول لیا حضرت، اور دب دب کرتے حضرت مزار پہ چلے گئے، چادر چڑھائی، اور سمجھا پتہ نہیں کتنی بڑی کوئی خدمت اسلام کر دی ہم نے حضرت۔ حلال حضرت فرما رہے ہیں کیونکہ حضرت اس میں تو ثواب والی تو بات ہی کوئی نہیں، چادر تو صرف صاحب مزار کی عزت اور توقیر کے لیے ہے حضرت، کہ عام قبر اور خاص قبر میں فرق ہو جائے حضرت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جتنی دیر تک ایک چادر یا ایک غلاف خراب نہ ہو جائے دوسرا نہ چڑھایا جائے، لیکن آج چادر چڑھانا حضرت جی پتہ نہیں کتنی بڑی خدمت اسلام سمجھ لیا گیا۔ 4 بندے اگر کو بڑا شوق آیا، جناب پیسے ڈالے، چادر جناب بڑی اسپیشل جی کو بنوائی، ساتھ ڈھول لیا اور جناب مزار پہ چلے گئے، چادر چڑھائی، فوٹو شوٹ ہوا، اوہ بڑی کو خدمت اسلام کر دی ہم نے۔ اللہ کے بندو کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں ہے، کوئی بھی جو کرنے والا کام ہے اس طرف آتا کوئی۔ تو یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد ہیں حضرت جی، قربان جاؤں لوگوں پہ حضرت۔ دکھائے حضرت کہیں تشریف لے جا رہے تھے، جیسے ماشاءاللہ اسد بھائی نے آپ کے لیے اپنے اس پامہ پہ بڑی خوبصورت سی بزم سجائی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، میں کچھ کوشش کر رہا ہوں، آپ بیٹھے سن رہے ہیں۔ تو وہ مجمع مسجد میں بیٹھا تھا، وہ حضرت نے جب گفتگو سنی نا تو آپ مسجد تشریف لے آئے۔ ظاہر ہے جی اپنے وقت کے اتنے بڑے شیخ تھے آپ کے آنے سے وہ جو علامہ صاحب تھے، مولانا صاحب تھے، وہ خاموش ہو گئے اور اپنی وہ مسند سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کی حضور آپ کچھ لائیں تشریف اور کچھ لوگوں کی تربیت فرمائیں۔ آپ مسند پہ تو نہیں آئے لیکن آپ نے وہاں کھڑے کھڑے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا مولانا ان کو اتنی لمبی لمبی تقریریں نہ سناؤ، بلکہ ان کو صرف اتنا بتاؤ کہ قیامت کے روز تمہارا رب تم سے صرف اتنا پوچھے گا، او بندے سارا کچھ تو تیرے لیے تھا، تو صرف اتنا بتا تو کس کے لیے تھا؟ سارا کچھ تیرے لیے تھا، زمین تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، چاند تیرے لیے، ستارے تیرے لیے، پھل تیرے لیے، سبزیاں تیرے لیے، گوشت، ہر چیز تو حضرت بندے سارا کچھ تیرے لیے تھا، تو بتا تو کس کے لیے تھا؟ لیکن آج دیکھ لیں حضرت ہم کہاں کھڑے ہیں حضرت۔ تو میں کہا کرتا ہوں اقبال تجھے اپنے دور سے گلا تھا کہ یہاں سے پڑھتے ہو یہاں سے نہیں پڑھتے، ذرا میرا دور بھی تو دیکھ، اب نہ یہاں سے پڑھتے ہیں اور نہ ہی یہاں سے پڑھتے۔ میں حضرت کی گزارش کروں گا اللہ کا واسطہ اپنا اللہ بچا لو یارا۔ میں تو چلو حضرت بس جو چل رہا ہے سو چل رہا ہے، ڈر تو حضرت ان بچوں کے لیے لگ رہا ہے۔ میں اگر آج سے 10 سال آگے دیکھتا ہوں یا سوچتا ہوں مجھے بہت خوفناک ماحول نظر آ رہا ہے۔ ہم پتر یہ جتنے بیٹھے ہیں چل رہے ہیں اوکھے سوکھے، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، بس سروائیو کر رہے ہیں۔ وہ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ کیا؟ ہماری مائیں ایم ایس سی یا بی ایس سی یا بی اے یا ایم اے شیم میں کوئی نہیں پڑھی ہوئی تھی، بڑی سادی تھی لیکن تھیں دین والی ہے۔ جب ہم بچپن میں رویا کرتے تھے نا تو ہمیں چپ کروانے کے لیے کیا اپنی گود میں بٹھا کے نا تو وہ ہلا کے سنایا کرتی تھی، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد لا الہ الا اللہ۔ وہ لوریاں حضرت آج بھی اندر بولتی ہیں، ان کا اثر آج بھی موجود ہے اندر حضرت۔ جس طرح کے بھی ہیں گناہ ہو جائے رو بھی لیتے ہیں، معافی بھی مانگ لیتے ہیں، کچھ اللہ یاد ہے حضرت ڈر ان بچوں کے لیے لگ رہا ہے، کیونکہ یہ وہ بد نصیب بچے ہیں کہ جن کے ماں باپ ہم ہیں حضرت۔ کیونکہ جب یہ روئے ہیں تو ان کو چپ کروانے کے لیے کسی نے بھی حسبی ربی جل اللہ نہیں سنایا ہوا۔ یہ وہ ہیں کہ جب بھی یہ روئے تو ان کی ماں نے ان کو چپ کروانے کے لیے کارٹون پہ موبائل پہ کارٹون لگا کے دے دیے۔ ڈر تو ان کے لیے لگ رہا ہے حضرت، ان کا کل کیا بنے گا یار۔ اللہ بحیثیت باپ آپ کی میری ڈیوٹی تھی اپنا بھی اللہ پکا کرتے اور پھر ان کا بھی اللہ پکاتے حضرت۔
کیا ہمیں حکم نہیں تھا کہ جب تجھے اولاد دیں اور جب قریب ہو کہ اب وہ بولنے والے ہیں تو کیا کرنا؟ تو کیا کرنا؟ تو کیا کرنا؟ ان کو ہمارا نام سکھانا۔ جی بندہ کیڑا کیڑا رونا روئے حضرت، میں کسی غار سے نکل کے نہیں آیا، آپ ہی میں رہتا ہوں، ننیال ہے، ددیال ہے، سسرال ہے، محلے داری ہے، سارا وقت بیچ میں گزرتا ہے۔ کیا کیا رونے روئے حضرت۔ آج پتہ کیا چل رہا ہے؟ ماں اور باپ آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ کیا ماں کی خواہش ہے کہ جب یہ بولے تو سب سے پہلے کیا کہے؟ ماما۔ اور باپ کی خواہش کیا ہے کہ جب یہ بولے تو سب سے پہلے کیا کہے؟ بابا۔ دونوں مشق کرواتے ہیں بٹھا کے۔ ماں بھی سارا دن لگی رہتی ہے کو ماما، جب باپ کو موقع ملتا ہے باپ بھی یہی کرتا ہے کو۔ حالہ حضرت یہ تو فطرت نے ان کے اندر رکھا ہوا ہے، جب وقت آئے گا ماما بھی بولیں گے بابا بھی بولیں گے۔ سکھانا تو ان کو اللہ تھا حضرت، لیکن دکھ ہے وہ نہیں سکھایا حضرت۔ اور پھر اگر ماما پہلے بول دے تو ماما پھولے نہیں سماتی، جگہ جگہ بتا نہیں جدو بولے ہی سب تو پہلے میرا نام لیا۔ اگر پہلے باپ کا نام لے لے تو باپ نہیں پھولے سماتا، وہ بتاتا پھرتا ہر جگہ جی جدو بولے ہی سب تو پہلے میرا نام لیا۔ حالہ نہ بابا نہ ماما، بلکہ سب سے پہلے کیا تھا؟ اللہ۔ اور یار ہم تو پتر ادھر نہیں اللہ پکا سکے، قربان جاؤں ہمارے اصلاح وہ تھے کہ یہاں نہیں بلکہ کیا انہوں نے لو میں اللہ پکا لیا۔ حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالی لاہور میں آپ کا مزاج کیا کمال لکھا، فرماتے ہیں ربا میرے حال دا محرم تو ہے۔ حضرت کبھی کی اپنے اللہ سے اس طرح؟ کوئی بھی نہیں حضرت۔ اور پھر میں دکھ سے کہوں گا پتہ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ آپ کی اور اللہ کے بیچ میں میں بیٹھ گیا ہوں۔ میں آپ کو اللہ تک جانے ہی نہیں دیتا۔ پیر صاحب اور پیر صاحب کیوں اس سے اپنی پرستش کروا رہے؟ تیرا کام تو اس کو رب اور رب کے رسول کا راستہ دکھا۔ اور سلیمان کچھ تھے حیا شرم کا، کیوں بندے اور رب کے رسول کے بیچ میں آپ بیٹھے؟ تو ہم نے آپ کو کرنی ہی نہیں دیا، ہم نے آپ کا یہ ذہن بنا دیا کہ تو نے اگر کبھی اللہ سے بات کرنی ہے نا پہلے تو میرے کو آنا ہے، تو پھر میں راتی پوچھاں گا یا اللہ میرے مرید نے تیرے نہ گل کرنی ہے تو پھر ذرا گل کرنی ہے۔ اللہ کچھ ایسا نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا۔ ہم بیٹھ گئے آپ کے اور اللہ کے بیچ میں، ہم بیٹھ گئے آپ کے اور رسول پاک کے بیچ میں، جانے ہی نہیں دیا۔ نہیں پتر دسیا کرو اپنے اللہ پاک نو، تسی نبی علیہ السلام دی امت تو تاڑی تے بہت ہی سنی جانی ہے، بتایا کرو اپنے اللہ پاک کو۔ پہلے وہی سارا دروشی پڑھو، اللہ کی حمد کرو، پھر بتاؤ یا اللہ میں بیمار ہاں، نہ حکیم کل شفا نہ دوائی شفا، شفا تیرے بنی، اللہ شفا دے مینو، دے گا وہ۔ رزق ہے کہ یا اللہ تیری مخلوق تیرا بندہ، میرا رزق ودا کرو، کیوں نہیں کرتے؟ تو دیکھو کیسا سونا انداز ہے اپنے رب سے، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نمانا میرا سب کچھ تو ہے۔ میرے دادا شیخ حضور رمی اثر غزالی دوران نباز ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ نے حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا زمانہ پایا، آپ کی صحبت اختیار کی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی حضور امیر ملت نے بیمار ہونا نا تو حکیم یا ڈاکٹر کو بلوانا، بلا کے پوچھنا حکیم کیا بیماری ہے؟ اس نے عرض کرنا حضور بخار ہے، پوچھنا کتنے دن میں آرام آئے گا؟ انہوں نے حضور یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمانی تیرا تجربہ کیا کہتا ہے؟ اس نے حضور جتنا سخت بخار ہے نا کچھ 7 دن لگ جائیں گے۔ پھر پوچھنا روز کی دوائی کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ اس نے کہنے حضور روز کی دوائی کا 1 روپیہ بنتا ہے، 7 دن کے حساب سے 7 روپے
کسی غریب یتیم کو بھیج دینے، لیکن دوائی کھاتے نہیں تھے۔ لیکن حضرت ہاتھ جوڑ کے یہ آپ نے یہ میں نے کرنا، کیونکہ تہنون رام کوئی نہیں آنا، کیونکہ یہ کر کے نا پھر ہم نے سوچ میں پڑ جانا پتہ نہیں رام آتا ہے یہ کہ نہیں آتا ہے۔ لیکن ان کا یقین کامل تھا، کیونکہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے نا، جمعے والے دن ڈھیر لوگ آئے ہوتے ہیں، وہ تویز دے دو، میں کوئی تویز کے خلاف نہیں، لیکن میں ذرا بھاگتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کچھ پڑھنے کو بتاؤں، چلو کو رب دا نام لوے، کو اللہ اللہ کرے، کو دروشی پڑھے۔ پہلی بات تو بھائی بندہ ایگری نہیں ہوتا، نہیں حضرت صاحب لکھ دے ہوں تویز، لکھن دی وجہ تم منع کرن دے دے، اور میں کہا یار تویز لکھنا کون سی پوری کتاب لکھنی ہے، میں ابھی لکھ دیتا ہوں، لیکن تو پڑھ، ثواب بھی ہوگا، تیرا کام بھی ہو جائے گا، برکتیں بھی ملیں گی درود شریف اور اللہ کے ذکر کی۔ نہیں مانتے بندے، اگر کسی کو منا ہی لینا تو گاڑی میں بیٹھ کے نا پھر واپس آتے ہیں، صاحب ویکھ لئیو میں بڑا پریشان، کام تے ہو جائے گا، اتنی بے یقینی ہے۔ لیکن دوسری طرف کیا کرتے ہیں، سر میں درد ہو نا تو پیناڈول کھا کے نا کہتے ہیں نہیں پیناڈول کھائی ہے 10 منٹ میں آرام آ جائے گا، بات ہوئی نا، پیناڈول پہ اتنا یقین ہے، اور اللہ کے رسول پاک کے نام کی دفعہ کہتے ہیں آرام تو آ جائے گا، کام تو ہو جائے گا نا۔ میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ کہتے ہیں نا پیناڈول کھا کے 10 منٹ میں آرام، میں تجھے کیسے پتا آرام آ جائے گا؟ لیکن کیا ہے، پیناڈول پہ یقین ہے، اس نام پہ یقین ہے، اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے۔ آج پیناڈول پہ یقین، آج بروفن پہ یقین، آج ڈسپرین پہ یقین، لیکن جب ان کے نام کی باری آئے تو پوچھتے ہیں پڑے ہیں کام تو ہو جائے گا نا، چلے وہ کون سا کام ہے جو ان کا نام لینے سے نہیں ہوتا ہے؟ بلکہ اقبال نے تو اس سے آگے کی بتائی تھی، اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ کام کیا ہوتا ہے یار، کام کیا ہوتا ہے بھائی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے۔ یہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور میرے ملت جب وصال ہونے لگا نا تو ڈاکٹر کو بلوایا، تو وہ جو کانوں میں لگاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، کہتے اس کو، تو اس نے وہ کانوں میں لگا کے نا وہ حضرت کے ادھر رکھا، تو اس نے پیچھے کر دیا، پھر اس نے ادھر رکھا، پھر اس نے پیچھے کر لیا، پھر اس نے پشت پہ لگایا، پھر اس نے پیچھے، یہاں اور یہاں۔ تو آپ کو اور مجھے بھی کئی بار ڈاکٹر نے لگا کے کہا بھئی کھانسی کرو یا لمبا سانس لو، اس نے نا پھر جگہ جگہ لگانا شروع کر دیا، پیٹ پہ، بازوؤں پہ، رانوں پہ، پنڈلیوں پہ۔ وہ آخر پاس کھڑا کو بندہ بول ہی پڑا، اس نے کہا ڈاکٹر اس سینے پہ یا پشت پہ تو ہم نے لگتے دیکھا ہے، لیکن یہ تو جگہ جگہ کیا لگا کے دیکھ رہا ہے؟ تو ڈاکٹر کا بیان تھا یار کیا کروں، جہاں لگاتا ہوں ایک ہی آواز آتی ہے اللہ۔ حضرت صاحب او کڑے والو، ہم تو یہاں نہیں پکا سکے، انہوں نے لو لو میں پکا لیا۔ ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے، باہر تو ہے، روم روم بچ تو ہے۔ اور وہ کاڑے والو، یہ زبان سے دل کا فاصلہ کو زیادہ فاصلہ تو نہیں تھا یارا، جو ہم سے طے ہی نہیں ہو سکا، ہم اللہ کو یہاں لا ہی نہیں سکے۔ نہیں، محنت کرو، ڈھونڈو یار کوئی جو یہ گن جانتا ہو کہ اللہ پہلے یہاں کیسے پکے گا اور پھر، لیکن پتر جو گن جانتے ہیں ہم نے تو ان کو بھی تنگ کر رکھا۔ یہ کیونکہ کیمرہ لگا آتا ہے، میں پھر نام نہیں لیتا، پھر وہ شخصیات ناراض ہو جاتی ہیں، میں بس گفتگو سمیٹوں گا۔ یہ قصور کے قریب نا ایک شاہ صاحب ہے، چلو میں جگہ کا نام لے لیا، میں بڑی شفقت فرماتے ہیں حضرت۔ میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی وقت نکلے تو میں حضرت کے پاس جاؤں، تو پھر حضرت بڑی شفقت فرماتے ہیں، اسپیشل جو علماء تشریف فرما ہے۔ میں نے ایک دن نا حضرت کو کہہ دیا کہ حضرت کو نصیحت فرمائیں، حضرت نے تو میری جان ہی نکال دی، مجھے فرمان لگے مولانا مصباحی آپ نصیحت کے لیے فرما رہے ہیں تو میری نصیحت یہ ہے کہ اپنی ہر تقریر یہ خیال اور یہ دھیان رکھ کے کیجئے گا کہ آپ کی تقریر رسول پاک علیہ السلام نے بھی سننی ہے۔ بابا نے میری جان نکال دی۔ دھیان رکھنا یہ صرف لوگوں نے نہیں سننی، یہ انہوں نے بھی سننی ہے کہ آج اس نے میری امت کو کیا سکھایا ہے، اس نے آج میری امت کو کیا دعوت دی ہے، میری امت کو بلایا اللہ کی طرف، میری امت کو میرے طریقے میری سنتوں کی طرف بلایا، اس نے میری جان نکال دی۔ کچھ دنوں بعد میں نے عمرے پہ جانا تھا، حضرت حوصلہ نہ پڑے اندر جانے کا،
ساری اپنی یاویاں اپنی چولیں یاد تھیں جو دوران تقریر ماری ہوئی ہیں حضرت. کبھی کسی چودھری صاحب کی خوش آمد کی ہوئی تھی، کبھی کسی فلانے کی خوش آمد کی ہوئی تھی، کبھی کسی فلانے کی خوش آمد کی ہوئی تھی، وہ ساری یاد تھیں حضرت. اب اندر جانے کا حوصلہ نہ پڑے، چھیڑ بھی میں نے خود ہی لیا تھا ان کو. اس لیے پتھر بڑا دھیان کریو جتنے بیٹھے ہیں. وہ صرف ان لوگوں نے نہیں سننی، یہ تقریر ادھر بھی جانی ہے کہ آج اس نے کیا ہے. اس نے اپنی مسند کا حق ادا کیا، اس نے بلایا لوگوں کو. وہ بڑے پیارے شاہ صاحب ہیں حضرت. مجھے تھوڑی فرصت تھی، میں نے ڈرائیور کو کہا چلو شاہ صاحب کل کو 10-15 منٹ بھئی آل رسول نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، چل اس نور دی زیارت کریے چل کے. وہ پتہ نہیں حضرت نے کیمرے میں دیکھ لیا یا واللہ عالم آپ کو کیسے خبر ہوئی، وہ کسی مرید نے بتا دیا. وہ نا میں جب گیا تو وہ باہر ہی تشریف فرما تھے. میں گیا، وہ سینے سے لگایا مجھے چوم کے نا، تو یہ فرما کے تو رو ہی پڑے. فرمان لگے چنگا ہوا تو آ گئے، رو پڑے ساتھ. اب مجھے نہیں پتا کہ حضرت شاہ صاحب کیوں رو رہے ہیں، لیکن کو 2-4 اتھرو میرے بھی گری پڑے حضرت. خیر ہاتھ پکڑا اندر لے گئے، کچھ نوازا انہوں نے، توازو کی. وہ میں بیوقوف آدمی، میں نے پھر چھیڑ دیا. میں نے عرض کی میں حضور رون کیوں ڈے، پھر رو پڑے. اب بات ہے بے شرمی کی، لیکن تربیت کے لیے کرنے لگا ہوں. مجھے فرمان لگے مولانا آج ایک بندہ میرے پاس نا آٹے کا پیڑا لے کے آ گیا اور مجھے کہتا ہے شاہ صاحب دم کر دیو. میں نے اس سے پوچھا کیوں دم کرنا ہے، مدعا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا شاہ جی دم کر دیو کہ مجھ نہیں ملن رہی تھی، مجھ مل پہ. پھر روئے حضرت. اور مجھے فرمان لگے مولانا مصباحی کیا آستانوں اور خانقاہوں پہ زوال آیا ہے. جہاں کبھی لوگ رب سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، وہاں لوگ مجھے ملانے کے لیے آتے ہیں. کسی دی مجھ دودھ کٹا گئی ہے تو چلیے، مجھ کٹی دوے تو پھر چلیے، مجھ ملن نہیں ڈئی تو پھر چلیے. فرمان لگے یار جہاں کبھی لوگ اللہ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، کیا زوال آستانوں اور خانقاہوں پہ آیا ہے. اب لوگ وہاں کیسے کیسے کام لے کے آتے ہیں. اور مجھے فرمانے لگے جی ابا جی نے نام بایا ہوں ڈیوٹی تے میرا دل کرتا ہے کہ خرقہ شرکہ لا کے کاندھ نال مارا اور وہی مسلک اختیار کرا جڑا بابے بلے دا ہی چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے ہی انے، چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے ہی انے. نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے. یار جنہاں نے دسنا ہی کہ اللہ ایتھے کیویں پکڑنا ہے، پھر اللہ ایتھے کیویں آنا ہے، انہاں نوں اسی جا کے پتہ نہیں کی پوچھی پھرنے. کوئی ڈھونڈو یار، کوئی تلاش کرو. میں آخری بات بس حضرت بایزید رحمت اللہ تھا، بہت خوبصورت نام ہے، آپ کے غلام ہیں، ان کا نام تھا زید. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کم و بیش 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی. فرماتے جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے بلوا کے میرا نام پوچھا اور فرمانے لگے اگر کبھی تجھے کسی کام کے لیے بلوانا ہو تو تیرا نام تو پتا ہونا. کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے. اب فرماتے دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلی صبح پھر بلا کے پوچھا. فرمان لگے بھائی تیرا نام کیا ہے، اگر تجھے کبھی کسی خدمت کے لیے بلوانا ہو تو نام تو پتا ہونا. کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے. اب فرماتے ہیں تیسری صبح بھی یہی، چوتھی صبح بھی یہی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، 8 روز حضرت یہ کرتے. اور آپ فرماتے 20 سال گزر گئے. کہتے ایک دن میرے دل میں خیال آیا زید لگتا ہے حضرت تجھ سے خوش نہیں، ناراض ہیں. اتنی بے توجہی، 20 سال ہو گئے تیرا نام نہیں یاد ہوا. اور زید کو اتنا مشکل نام بھی نہیں ہے کہ یاد کرتے کرتے 20 سال ہی لگ جائیں. کہتے میں حضرت کی خدمت میں گیا اور میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا حضور پیر و مرشد کیا مجھ سے ناراض ہیں؟ فرمان لگے کیوں کیا ہوا؟ کہتے ہیں حضور 20 سال ہو گئے آپ کو میرا نام نہیں یاد ہوا. روز صبح نام پوچھتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، پھر اگلی صبح پوچھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے خوش نہیں، ناراض ہیں. تو فرماتے ہیں آپ حضرت بایزید بھی رو پڑے اور فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے مجھے باقی سارے نام بھول گئے ہیں. حضرت انہوں نے اس کا یاد رکھا باقی، اور میں وہ ہوں مجھے سارے یاد ہے، بھول گیا تو نہیں یار. میں اسد بھائی کا مشکور ہوں. چلے اتنی سونی بزم سجائی اور مخاطب ہونے کا موقع ملا. میں گزارش کروں گا یار نام پکاؤ.
ایتھے بھی پکاؤ اور ایتھے بھی پکاؤ. یہ تو پھر کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کی تفسیر. اس دن پہ جب نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو مفہوم ہے ایک نعمت کا سوال. بندے تجھے آنکھ دی بھی، تیرے محلے میں فلاں دا تھا نا، تو پھر بھی تو مجھے بھول گیا. مدرس کرے گا یا اللہ بھول گیا، اس کی ضرورت ہے انکار کرے گا. اللہ ساری رات یار محفل ناچ چلتی ہے اور بس شعر و شاعری، نہ قرآن نہ حدیث نہ بزرگ نہ تربیت. اور اشعار بھی ایسے پہلے لوگ بے عمل اور پکے ہو کے جاتے ہیں. ہاں جی، جب اسٹیجوں پہ یہ پڑھا جائے کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ، تو پھر کس نے نماز پڑھنی ہے اور کیوں پڑھنی ہے بھائی؟ پھر کیوں کوئی داڑھی رکھے گا؟ پھر کیوں کوئی سر پہ ٹوپی ہے امامہ رکھے گا؟ گل ہی موقع ہے. جہنم میں میں کیا میرا سایہ بھی میں روز حشر دا ڈر نہ. جب حضرت ایسے کلام اسٹیجوں پہ پڑھے جائیں گے اور پھر جناب تو پھر کیوں کسی نے کرنا ہے؟ تو بہرحال ایسا کچھ نہیں پتا. بڑا اچھا ایک چیز کا سوال ہوگا. حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہر بار اللہ یہی فرمائیں گے بندے تو پھر بھول گیا، بندے تو پھر بھول گیا، بندے تو پھر بھول گیا. اور پھر لکھا آخر پہ اللہ فرمائیں گے جا بندیا، دنیا میں تو ہمیں بھول گیا، آج ہم تجھے بھول گئے. اور لکھا ہے اللہ کا بندے کو یہ کہہ دینا کہ جا میں تجھے بھول گیا، یہ جہنم کے عذاب سے بھی سخت عذاب ہوگا. اس لیے حضرت اس کو پکاؤ پتھر، اللہ اس کو پکاؤ، اس کو پکاؤ. ادھر تو پکا لو یار. چلو ادھر کی بات پھر بعد میں ہوگی، کم از کم ادھر تو پکاؤ، وقت نکالو اس کے لیے. پہلے ہمارے بڑے کہا کرتے تھے ہاتھ کار وال دل. چلو وہ تھے. ہم تھوڑا فی زمانہ بدل لیتے ہیں. ہم کیا کر لیتے ہیں؟ ہاتھ کار وال زبان. تھوڑی دیر بعد حضرت صاحب کچھ نہ کچھ، تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ. اللہ یا حیو یا قیوم سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ. درود کچھ نہ کچھ ہے. کل کو منہ دکھائیے صاحب، کچھ میں نے ابتدا میں بھی کہا تھا. وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا، سب سے زیادہ میرا نام ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. پکائیں گے نا ہم اللہ کا نام ہے. تھوڑا سا اینڈ پہ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں اور پھر جیسے آگے تھوڑا سا ذکر پھر ناشی فضل، یعنی سارا بیان جو اسی پہ کیا ہے تو تھوڑا سا کر بھی لیتے ہیں. کوشش کیجئے گا سجے کھبے آج وہ جتنے وہ کنیکشن سگنل آ رہے ہیں نا سارے کٹ کٹ چھڑو حضرت جی سارے، اور ایک ہی کنیکشن حضرت جی تو مدینہ پاک کا. تصور کریں میرے دل پہ روشن نور سے لکھا ہے اللہ. میں زیادہ کو وقت نہیں لوں گا، تھوڑا سا خوب کے حضرت جی وہ جو ہے نا او انت مجنون، اتنا ذکر کرو اور اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ دیوانہ ہو گیا. جی پورا تیار سارے کریکشن کٹ چھڑو جن بھی آنڈے دینا انج بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے اتنے بھی جانا ہے. ستے خیرہ نے اللہ مہربانی کرے گا. تھوڑی دیر کے لیے نا مل کے حضرت جی اللہ، مل کے حضرت جی اللہ. شرمائے نہ، شرما رہے ہیں آپ حضرت. اللہ نہیں ابھی بھی نہیں مزہ آیا. اللہ 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 اللہ. مزہ نہ آئے میں ادھر ہی ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں پکڑ کے مصباح صاحب مزہ کوئی نہیں ہے. اس نالوں زیادہ مزہ آم وچ مزہ ایسے نہ آنا. کنے آم نے میٹھا کیتا ہے؟ دوڑا کنے میٹھا کیتا ہے؟ کھجور کنے میٹھے کیتی ہے؟ خربوزہ کنے میٹھا کیتا ہے؟ جی سارے رنگ اسی نام سے ہیں. اب ایک آواز میں میرے ساتھ ہی مل کے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ سید اسی مزہ ہے کریا کرو اللہ کا ذکر ہے اور میں آپ کو سچ بتاؤں پتر یہ جو ہم نے اللہ کا ذکر کیا نا عقیدت میں نہیں پتا سب تو زیادہ نبی علیہ السلام خوش ہوئے آج میری امت نے میرے اللہ کا ذکر کیا ہے ہاں یہ میں ایک بات بابا جی کے والے سے آج کیونکہ بابا جی کا ولادت کا دن بھی ہے وہ جب گرفتاری ہوئی نا بابا جی وہ جب بابا جی کی گرفتاری ہوئی نا تو ظاہر ہے جی وہ جو بھی بیچارہ کوئی تھا اس کی ڈیوٹی تھی کہ بابا جی کو تھریڈ کرنا ہے لیکن وہ بابا نے کہڑا تھریڈ کرے تو گرفتاری تھی لیکن بابا جی مسکراتے جا رہے تھے تو جو بھی کوئی ڈیوٹی پہ تھا اس نے کہا بابا جی میری ڈیوٹی تھی کہ میں نے آپ کو ڈرانا ہے تو ادھر تو ڈر کا شائبہ کوئی نہیں بلکہ آپ مسکرا رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں یہ کیا آپ نے فرمایا جس کو تو راضی کرنے کے لیے آیا نا ہو سکتا ہے وہ کہیں شراب پی کے گرا پڑا ہو اس کو پتہ بھی نہ ہو تو کیا کر رہا ہے لیکن میں خوش اس لیے ہو رہا ہوں کیونکہ جن کے لیے مجھے ہاتھ کڑی لگی ہے وہ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور خوش بھی ہو رہے ہیں باقی کا تو مجھے پتہ نہیں لیکن رسول پاک خوش ہوئے ہوں گے کہ آج میری امت نے میرے اللہ کا ذکر کیا ذکر کرو پتر اللہ کا ذکر کرو اللہ کا وما